السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے معاشرے کے اندر جادو جنات ایسی بڑی زیادہ حرکتیں ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ ہمارے پاس بہت سے مریض آتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کیوں جادو ہوا، کیوں مسئلہ ہوا، یہ جادو جنات کیوں بھیجے گئے۔ کسی کو رشتے کا معاملہ ہے، کسی کا پراپرٹی کا معاملہ ہے، کسی کی انا کا مسئلہ ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا مانگنی چاہیے، اپنے صبح شام کے اذکار کرنے چاہیے۔ آج جو آپ کو بتانے لگے ہیں، کھلائے اور پلائے جادو کی علامات۔ اگر کسی انسان پر کسی نے جادو کروا دیا ہے، اس کا قریبی ساتھی ہے کوئی، اس نے یہ گھنونی حرکت کر دی ہے، یہ شیطانی عمل کر دیا ہے، اس نے یہ گناہ اپنے پلے لے لیا ہے، کوئی ایسا گناہ اپنے پلے لے لیا ہے حسد کی نگاہ کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، اپنے پریشان کرنے کے لیے آپ کو، تو اس بات کو یاد رکھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے وَقَالُوا جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، جہاں پہ حق ہوگا وہاں سے باطل ختم ہو جائے گا۔ ہم نے واویلا نہیں کرنا، بابوں کے پاس نہیں جانا اور کالے علم والوں کے پاس نہیں جانا، کوئی گھنونی حرکت نہیں کرنی، کوئی تویز گنڈا دھاگا ایسا عمل نہیں کرنا۔ ہم نے اللہ کے نبی کا طریقہ اپنانا ہے۔ اور آج آپ کو بتائیں گے کھلائے پلائے جادو کی علامات کون کون سی ہے اور کیسے پتہ چلتا ہے آپ کو کہ اس پہ کھلائے پلائے جادو کی علامات ہیں۔ سب سے پہلے جب انسان کوئی بھی چیز کھانے کو دل کرتا ہے اس کی، وہ دیکھتے ساری اس کو پریشانی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ معدے والے مریض میں بھی ہو سکتا ہے، ڈپریشن والے بھی، لیکن جس پہ پتہ چل چکا کہ اس کو جادو ہو چکا ہے، اب یہ علامت کون سی ہے اس پہ، یہ کھلائے پلائے جادو کی علامت آپ کو بتانے لگے ہیں۔ جب وہ کوئی اچھی چیز کو بنی ہوئی دیکھے گا، وہ کھانے کا اسے دل نہیں کرے گا۔ نمبر 2، اگر اس نے کوئی چیز کھا لی ہے، اس کا دل ایسے کرے گا بس ابھی باہر نکلنے لگی ہے، ابھی باہر الٹی آنے لگی، ابھی کیا آنی شروع ہونے لگی، زیادہ سے زیادہ اسے کیا آنی شروع ہو جائے گی اور پریشان رہے گا زیادہ سے زیادہ۔ اب نمبر 3 جو علامات ہے، اس کے پیٹ میں بے وجہ گیس، جب وہ قرآن پڑھے گا، جب نماز پڑھنے کی کوشش کرے گا، پیٹ میں زیادہ سے زیادہ گیس بننا شروع ہو جائے گی، اس کے پیٹ میں گڑبڑ ہونی شروع ہو جائے گی، پریشانی والا معاملہ شروع ہو جائے گا، اور بہت سے ڈاکٹروں کے پاس وہ میڈیسن لے کے تھک چکا ہوگا، اس کا علاج نہیں ہو سکتا ہوگا۔ پھر وہ سوچے گا میں کیا کروں اس علامات کے اندر۔ ڈاکٹر کے پاس اچھی سے اچھی میڈیسن لے چکا ہے لیکن پھر بھی پریشان ہے۔ یہ اس پر جادو کی علامات ہے۔ یہ علامات مریضوں میں ویسے بھی ہوتی ہے، لیکن یہ پتہ چل جائے کہ اس پر جادو ہے، علامات کون سی ہے، یہ کھلائے پلائے جادو کی علامات ہے۔ اور جب وہ قرآن سنے گا، اس کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب وہ قرآن کی تلاوت سنے گا، جب وہ اللہ کے نبی کی باتوں کو سنے گا، اس کے پیٹ میں گڑبڑ ہونا شروع ہو جائے گی، اس کا پیٹ خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ اچھے سے اچھے ڈاکٹروں سے میڈیسن لے گا لیکن اس کا علاج کوئی نہ ہوگا۔ پھر وہ ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس رپورٹیں کروائے گا، میڈیکل سارا کچھ کروا چکا ہوگا لیکن اس کا علاج پھر نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر کہیں گے اس کو نفسیاتی مسئلہ ہو چکا ہے، یہ ذہنی مریض ہو چکا ہے، پیٹ کا مسئلہ کوئی نہیں۔ اس حالت میں یا تو مریض جانتا ہے اس کی کیا حالت ہے، یا تو اللہ جانتا ہے اس کی کیا حالت ہے، وہ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ اس حالت میں ہم نے پریشان نہیں ہونا، بابوں کے پاس نہیں جانا، کالے علموں والوں کے پاس نہیں جانا، تویز نہیں پہننا، دھونی نہیں دینی، تویز دھونی دھاگے والا عمل نہیں کرنا۔ ہم نے سب سے پہلے قرآن کو پکڑ لینا ہے۔ خود نہیں پڑھ سکتا تو اپنے والد کو، اپنی والدہ کو، اپنی بہن کو، بھائی کو، قاری صاحب کے پاس، کسی راکی کے پاس ہمارا رقیہ سنے، جادو جنات والا، پیٹ کی صفائی کرنے والا، یا پھر کوئی اس کے قریب بیٹھا ہے، اسے کہ شہد، کلونجی، اجوائن اور ہلکا سا کالا نمک لے لے، یہ چارے چیزیں اپنے پاس رکھ لیں۔ اس پر سورۃ فاتحہ 21 مرتبہ، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات 21 مرتبہ، سورۃ یونس کی آیت نمبر 79 سے 87 تک 21 مرتبہ، سورۃ صافات کی پہلی 10 آیات 21 مرتبہ، فلق، ناس اور سورۃ حشر کا آخری رکوع 3 مرتبہ، فلق ناس 101 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کر لے، ساتھ میں پانی بھی رکھ سکتا ہے، تو انشاءاللہ اس پہ دم کرنا شروع کرے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے گا۔ یہ بڑا مجرب طریقہ ہے، بڑا بہترین عمل ہے، خود گھر میں آپ اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ کھلائے گئے جادو کا علاج ہے، پلائے گئے جادو کا علاج ہے۔
تو انشاءاللہ اس عمل کے ساتھ بہت جلد اللہ اسے شفا دے دے گا۔ ساتھ میں کوشش کرے کہ بیری کے پتوں کے ساتھ غسل کرنا شروع کر دے، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ ساتھ میں جوں کا دلیے کے استعمال بھی کر سکتا ہے، کھجور بھی کھا سکتا ہے، دودھ کا استعمال بہترین عمل ہے۔ شہد لے لیں، کالا نمک لے لیں، اجوائن لے لیں اور کلونجی لے لیں۔ شہد زیادہ ہو، اس میں باقی چیزیں صرف حسب ذائقہ اس پہ مکس کر لے اور استعمال کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کی صفائی کر دے گا۔ اور ناشتے میں جوں کا دلیہ زیادہ استعمال کرے، انشاءاللہ 7 دن کے اندر اندر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کی صفائی کر دے گا۔ انشاءاللہ اللہ پر یقین، توکل اور بھروسے کے ساتھ اس پڑھائی کو کرنا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں سے نجات دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔